بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے جو جیل کو سکون دیتا ہے کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتدائی کلام کہ جن کا نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب کوئی دوسرا نہیں، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینے ساز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں راہ راست پر رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جناب امیر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، جتنا علم مجھے تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ تو امیر کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت سے مقامات پر انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کو خوشنودی خداوندی اللہ کی حاصل کرنے کے لیے اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بہت سے مقامات پر آپ نے خطبات فرمائے ہیں اور بہت سے خطوط ہیں اور بہت سی وصیتیں فرمائی ہیں، جو کہ جن پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں، ایسے طریقے آ چکے ہیں جن سے انسان عمل کر کے اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے، لیکن امیر کائنات علیہ السلام نے جو طریقے فرمائے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، جن پر ہم عمل کر کے خوشنودی خداوندی حاصل کر سکتے ہیں اور سعادت اور کمال کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام نے خطبہ نمبر 108 جس دے اندر جناب امیر کائنات علیہ السلام نے صلح رحمی کے حوالے سے فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا کہ یہ مال میں اضافہ اور عمر کی درازی کا سبب ہے۔ یعنی کہ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انسان سے برتاؤ اس کی فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی عزت و احترام کا قائل ہے تو یہ خود اس کے لیے معزز و مکرم ہونے کی نشانی ہے، اور اگر دوسروں کی حمیت و عظمت کا قائل نہ ہوگا تو یہ خود اس کے کم ظرف ہونے کو ظاہر کرے گا۔ انسان اگر دوسرے انسانوں کی عزت اس کے مال یا عہدے ہونے کی بنا پر کرتا ہے تو یہ حقیقت میں مال اور عہدے کی عزت ہے، انسان کے اعتبار سے نہیں۔ یہ بھی کوئی قابل تعریف بات نہیں۔ رہا یہ سوال کہ عزت و احترام کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے، تو امیر کائنات علیہ السلام نے اس فرمان میں یہ بھی بتا دیا ہے اور اس کے اثرات بھی آگاہ فرما دیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا رشتہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور پیدائش کے ساتھ ہی کوئی بھائی تو کوئی بہن، کوئی چاچا اور کوئی ماموں، کوئی نانا نانی تو کوئی دادا دادی کے روپ میں رشتے بنتے ہیں۔ یہ انسانی رشتے ہیں۔ یہ انسانی رشتے پیدائش کے
साथ वजूद में आते हैं। कुरान पाक ने इन रिश्तेदारों से तल्लक निभाने को सुलह रहमी कहा है, यानी रिश्तेदारों से अच्छे सलूक के अनवान से बार बार जिक्र किया है। मीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने इस इरशाद में इसकी अहमियत और इन रिश्तों से जुड़े रहने और रिश्ते निभाने की तायीद भी फरमा रहे हैं और इसके असरात भी बता रहे हैं कि इससे माल में इजाफा होगा और उम्र दराज नसीब होगी। इस पूरे कलाम का अनवान आप अलैहिस्सलाम ने ये करार दिया है कि अगर अल्लाह ताला तक पहुँचने की राहें तलाश करना चाहते हैं तो जहाँ अल्लाह और रसूल पर ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जहाद इस तक रसाई का ज़रिया है, वहाँ अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए इंसानों से तल्लक ख़ास कर रिश्तेदारों से अच्छे बर्ताव भी ज़रूरी है और ये इसके करीब होने का सबब है। अगर इंसान इन रिश्तों को अहमियत देगा तो अल्लाह से बंदगी का रिश्ता जुड़ जाएगा और इंसानों की ज़िंदगियों में नुमाया बेहतरी आएगी और ख़ानदान से अच्छे तल्लक से शुरू करके मुआशरे के आम अफराद तक इस दायरे को बढ़ा सकते हैं और कामयाब इंसान वही हो सकता है जो दूसरे इंसान से इंसानियत की बुनियाद पर तल्लक कायम करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जनाब मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत बयान फरमाया है, तो हम सब को चाहिए कि हम इस पर अमल करें ताकि हम खुशनुदी, खुदाबंदी और सादत का मकाम हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम इन मासूम अलैहिस्सलाम के फरमानों पर अमल करके अपनी ज़िंदगियां गुजारें और अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।